انڈیا کا اور انڈیا کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انڈیا کا کیا کردار دیکھ سکتے ہیں اس جنگ میں؟ اور اس میں انڈیا پہلے سے ہی اسرائیل کا اتحادی بن کر پاکستان کے لیے ایک خوفناک نقشہ تیار کر چکا ہے۔ ایران اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے در حقیقت یہ پاکستان کے دفاع کی جنگ ہے اور پاکستان کے لیے ایک ڈیفنس لائن کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو کوششیں انڈیا کی اور اسرائیل کی رہی، یہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں پاکستان کو ایک رکاوٹ کے طور پر لے کر اسی تناظر میں ایک الائنس بن گیا ہے انڈیا اور اسرائیل کا۔ لہٰذا پاکستان کے پاس اس آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ اس ایسٹرن بلاک کا حصہ بن جائے اور ایک مسلمان ریاست کے طور پر، ایک مسلمان ملک کے طور پہ اس موجودہ جنگی سینیریو کے اندر عالم اسلام کی یہ جو ڈیفنس لائن کے طور پہ ایران کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام بعثت کی طرف سے میں سرمد شبیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس جنگ کے دور میں جبکہ ایران پاکستان کی ڈیفنس لائن ثابت ہوا ہے اور پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ لیا ہے، تو پاکستان کی سالمیت کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ انڈیا اور اسرائیل کا اس جنگ میں کیا کردار ہے اور پاکستان ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات سر انجام دے رہا ہے؟ انہی سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر اکبر مخلصی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیام بعثت میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی اہم اور بنیادی سوال ہے کہ موجودہ جنگی منظرنامے کے اندر ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور اس جارحیت کے اندر بظاہر یوں لگ رہا ہے سینیریو کہ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ذرا ڈیپلی اس بات کا جائزہ لیں اور حقیقت میں جھانک کر دیکھیں تو یہ جو جنگ ہے اس وقت ایران عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بن کر پورے عالم اسلام اور جو پورا خطہ ہے اس وقت مغربی ایشیا کے اندر اور خاص طور سے مسلم ممالک کے اور مسلم امت کے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جو حیثیت ہے جنوبی ایشیا کے اندر اور خاص طور سے مسلم ممالک کے اندر عالم اسلام کی ایک اہم ایٹمی طاقت اور عالم اسلام کا فوجی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کا ہمسایہ ملک ہے، اور اس حیثیت سے عالم اسلام کے اندر جو پوزیشن بنتی ہے پاکستان کی وہ انتہائی اہمیت کی حامل پوزیشن ہے، اور اس وقت اسی پوزیشن اور محل وقوع کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا ایک اہم پوائنٹ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں اس میں سب سے سر فہرست گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت گریٹر بلوچستان کا پلان بھی اسرائیل اور امریکہ کی اس میں ہے، اور یہ پاکستان اس سے براہ راست متاثر ہوگا۔ اور اس کے اندر صرف گریٹر بلوچستان ہی کا خطرہ پاکستان کو لاحق نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام خاص طور سے گریٹر اسرائیل کا اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمسایہ ممالک کے طور پر جس میں ایران بھی شامل ہے، پاکستان بھی، جن کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور خود ملک کی سالمیت اس وقت اگر اس جنگ کے اندر کوئی رول اپنا نہیں بن پاتا پاکستان کی طرف سے تو پوری سالمیت خطرے میں ہے۔ اچھا، انڈیا کا اور انڈیا کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انڈیا کا کیا کردار دیکھ سکتے ہیں اس جنگ میں؟ بدقسمتی سے اس جنگی سینیریو کے اندر سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرتے چلیں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو جنگ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو ملکی اور نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ نہ دیکھیں۔ یہ جنگ بنیادی طور پر عالم اسلام کے خلاف عالم کفر کی جنگ ہے، مظلوم مزاحمت پسند اقوام کے خلاف ظالم اور جابر تسلط پسند قوتوں کی جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر پاکستان بھی اسی سینیریو میں کھڑا ہے، اور انڈیا ایک پاکستان کا ازلی دشمن ہونے کے ناطے، اور اس میں ریفرنس کے طور پہ ہم اپنے ناظرین کے لیے کوٹ کرتے چلیں کہ جو حالیہ ملاقات ہے مودی اور نیتن یاہو کی، اس کے اندر پاکستان کے خلاف جو
نقشہ سامنے لایا گیا اور ہمسایہ کچھ قوتوں کو فعال کرنے کی جو کوشش کی گئی اور پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کی جو کوششیں ہیں انڈیا کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دہشت گرد عناصر کو پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کی جو کوششیں انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے ہیں، اور پچھلی جنگ کے اندر بھی یہ بات سب کے علم میں ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ انڈیا کو جو سپورٹ اسرائیل کی طرف سے حاصل رہا، اس سپورٹ کے اندر انہوں نے جو ڈرون ٹیکنالوجی انڈیا کو فراہم کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ممالک پاکستان کے لیے ایک تھریٹ ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ جو کوششیں انڈیا کی اور اسرائیل کی رہیں، یہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں پاکستان کو ایک رکاوٹ کے طور پر لے کر اسی تناظر میں ایک الائنس بن گیا ہے انڈیا اور اسرائیل کا، اور اس حوالے سے انڈیا ایک ازلی دشمن ہونے کے ناطے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کو گریٹر بلوچستان کے تناظر میں مختلف حصے اور ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے پوری کوششیں ہیں۔ ہمسایہ ملک کے اندر جو دہشت گردانہ کارروائیاں حالیہ اس جنگ کے اندر پاکستان کے خلاف جو کوششیں کی گئی، یہ سارا سینیریو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ممالک بھی پاکستان کے لیے ایک اہم تھریٹ کے طور پر موجود ہیں۔ لہٰذا اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے صورتحال اس وقت جنگی یہ بنتی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمسایہ ممالک عرب خطے کے لیے اور خود جنوبی ایشیا کے اندر پاکستان جو عالم اسلام کا قلعہ ہے اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، یہ اس کے لیے ایک براہ راست تھریٹ ہے، اور ایران اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے در حقیقت یہ پاکستان کے دفاع کی جنگ ہے اور پاکستان کے لیے ایک ڈیفنس لائن کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا رد عمل جو ہے ان اقدامات کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جب خطے کے اندر خاص طور سے جنوبی ایشیا میں ایک طرف سے بھارت ہے اور دوسری طرف سے اسرائیل ایک الائنس کی شکل میں پاکستان کے لیے مستقل تھریٹ کے طور پر موجود ہے، تو یہ سوال فطری ہے کہ پاکستان کا جوابی اقدام کیا ہو سکتا ہے، یا پاکستان بحیثیت ایک مسلمان قوم، بحیثیت ایک مسلمان ریاست، اس کو ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سے اقدامات انجام دینے چاہیے۔ بنیادی طور پر اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کے اندر، بلکہ ایشین بلاک یا ایسٹرن بلاک کے اندر آ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ممکنہ حد تک رشیا، ایران، چائنا کے ساتھ جو بلاک نیچرل بلاک بن رہا ہے ایشیا کے اندر، اور یہ بلاک اس لیے بھی نیچرل ہے کہ خطے کی جو غیر علاقائی قوتیں ہیں جو باہر سے آ کر یہاں کے وسائل پر قابض ہو کر اس ممالک کے اندر تمام جو ریسورسز ہے اس پہ کنٹرول، اور پھر اپنی من پسند سیاست مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا امریکہ ہو گیا، پھر گریٹر اسرائیل کا پلان بھی بالآخر پاکستان اور جنوبی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا تک جائے گا۔ اس تھریٹ کے طور پر پاکستان کو چاہیے اور پاکستانی ملت کو، پاکستانی قوم کو بحیثیت ایک مسلمان معاشرے کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک مسلم ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ، اس پورے سینیریو کے اندر ایسٹرن بلاک کا حصہ ہو کر چائنا، رشیا، ایران کے ساتھ مل کر یہ جو یورپی تسلط پسند امریکہ، اسرائیل اور اس طرح کے جو یورپی بلاک ہے اس کے خلاف ایک اقدامی پوزیشن میں آ جانا چاہیے، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ اور اگر پاکستان خدا نخواستہ اس ایسٹرن بلاک کا حصہ نہیں بنتا، اور اس وقت جو موجودہ جنگی منظرنامہ چل رہا ہے، ایران عالم اسلام کی واحد مسلمان قوت کے طور پر گریٹر اسرائیل کے اس منصوبے کے خلاف کھڑی ہے، اس جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنتا اور اقدامات انجام نہیں دیتا اپنے تحفظ کے لیے، تو اسے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ انڈیا اتنی آسانی کے ساتھ اور اسی طرح اسرائیل اتنی آسانی کے ساتھ پاکستان کو اس منظرنامے کی طرف جانے نہیں دیں گے، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، زمینی صورتحال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں حائل رکاوٹ ایران اگر راستے سے ہٹ جاتی ہے، تو جو
گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اندر عرب ممالک پر قبضے کے بعد جو سب سے پہلا براہ راست نشانہ بنے گا وہ ایران اور اس کے بعد پھر پاکستان ہے، اور اس میں انڈیا پہلے سے ہی اسرائیل کا اتحادی بن کر پاکستان کے لیے ایک خوفناک نقشہ تیار کر چکا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت جو جنگی ماحول بن چکا ہے، پاکستان اپنی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو خطرات اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایشین یا ایسٹرن بلاک کا کم از کم چائنا، رشیا اور ایران کا جو بلاک ہے اس کی طرف جائے، اور یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے جو کبھی بھی مخلص نہیں رہے ہیں، نہ پاکستان کی سالمیت کے لیے مخلص ہیں، نہ ہی پاکستان کی ترقی کے لیے اور نہ ہی پاکستان کے وجود کے لیے، لہٰذا پاکستان کے پاس اس آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ اس ایسٹرن بلاک کا حصہ بن جائے اور ایک مسلمان ریاست کے طور پر، ایک مسلمان ملک کے طور پہ اس موجودہ جنگی سینیریو کے اندر عالم اسلام کی یہ جو ڈیفنس لائن کے طور پہ ایران کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کرے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ اسرائیل اور یہ جنگ جو اس علاقے پر مسلط کر دی گئی ہے یہ خود پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمیں ایک امت اسلامیہ ہونے کے ناطے اور پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خاطر اسرائیل کی مخالفت کرنی ہے اور اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کے اہم موضوعات لے کر ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔